ایک اور بہت زیادہ قیاس رہی، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوال لوگ تلاش کرنے کا جواب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا لکھا کس نے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کسی قانون دان نے یہ لکھا ہے۔ ان کے پاس آ گیا ہوگا نسخہ، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ ٹیبل نہیں ہوا۔ باقی سبھی کہانیاں ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی نسخہ ہے آیا ہوا تو مجھے بتا دیجئے، پھر میں اس پہ کمنٹ کر لیتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور ایسی بھی کچھ اطلاعات ہے کہ جو مسودہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھا جو JUI کو دیا گیا؟ آپ کو اس بات میں کوئی عقلی دلیل لگتی ہے؟ کوئی فہم ہے اس بات میں؟ ذرا غور کیجئے۔ آپ کا جو سوال ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اس پہ بحث چل رہی ہے، یہ اس طرح کے ڈیبیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بے ایمانی کر رہی ہے ان لوگوں سے جن سے اس نے ووٹ لینے ہیں۔ سر یہ سر کل JUI کی پہلے سن لیجئے، اس کو عقلی طور پہ پہلے کھولے نا اس سوال کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے چیٹ کیا، ہمیں کوئی اور نسخہ دے دیا، PTI کو بھی JUI کو بھی چیٹ کیا۔ اب ہم مان گئے، ہمیں انہوں نے ہماری فیور کا نسخہ دیا، ان کو ان کے فیور کا نسخہ دیا، اور جب کمبائنڈ وہ نسخہ آئے گا اور اسمبلی میں لے ہوگا تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، پھر ہم ووٹ دے دیں گے حکومت کو، یا JUI ووٹ دے دے گی حکومت کو۔ تو یہ کیا عقل کے قریب لگتی ہے بات؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ سر ویسے بالکل صحیح۔ سر ویسے یہ بات کل JUI کی جو ممبر ہیں شاہدہ صاحبہ، انہوں نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا کی ساری ڈیبیٹ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کچھ ڈرافٹ چل رہے ہیں، میں نے عرض کیا ڈرافٹ وہی ہوگا جو حکومت کے سامنے آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم سے انہوں نے کوئی الگ ووٹ لینا ہے، بند کمرے میں ان سے کوئی الگ ووٹ لینا ہے اور وہ چیٹ کر کے بڑا کامیاب ہو جائیں گے اور چلے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ فرق پڑتا ہے، اگر انہوں نے آگے حکومت چلانی ہے تو کیا ہمارے ساتھ مل کے نہیں چلانی؟ تو ہم پہ باد اعتمادی یا ہمیں باد اعتماد کر کے وہ حکومت چلا لیں گے۔ یہ بات قرینہ قیاس ہی نہیں ہے جو بحث چھیڑی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو یہ ضرور عوام کو بتانا چاہیے اور ایون پیپلز پارٹی کو بھی بتانا چاہیے کہ ان ترامیم سے عوام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ حکومت جماعتوں کو تو اعتماد میں لے رہی ہے لیکن عوام کو اعتماد میں لینے کو تیار نہیں؟ تو عوام کو کس طرح اعتماد میں لیں گے؟ عوام کو کس طرح اعتماد میں لیں گے؟ عوام کو اعتماد میں لیں گے عوام کے نمائندوں کے ذریعے، عوام کو اعتماد میں لیں گے اسمبلی کے اندر یہ بل لے کر کے، عوام کو اعتماد میں لیں گے جب اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ وہ طریقہ ہے نا، اور کیا طریقہ ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کے پاس یہ ہر بندے کے پاس بل لے کے جایا جا سکتا ہے؟ کیا عوام کے نمائندوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے نا، یا میڈیا کے ذریعے ہوگا؟ تو جب اس کا وقت آئے گا تبھی کریں گے نا۔ آپ کو جلدی ہے، ان کو جلدی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پروسیجر فالو کرنا ہے۔ آپ کی خواہش اپنی جگہ ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ سر ایک آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں آگے جا کر، اور اسی طرح ججز پر دباؤ بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ PTI یہ کہتی ہے کہ آگے جا کے ججز کے فیصلوں پر بھی حکومت اور حکومتی اتحاد اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا اس بل کے تھرو۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو اس طرح دیکھیے، یہ جو سوال ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں، ماضی میں ہوتا رہا ہے، جب یہ امینڈمنٹس نہیں تھی تب بھی ہوتا رہا ہے، اور آئندہ کے لیے میں یہ کہوں کہ جی بالکل نہیں ہوگا، میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ ججز ہی ہیں جو یہ دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ بٹ سوال یہ ہے کہ آپ ذرا PTI سے مجھے پوچھ دیجئے کہ ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آئندہ ججز پر دباؤ نہ ڈالا جائے، وہ دباؤ قبول نہ کریں، یہ اور بات ہے۔ یہ ان کے پاس کوئی کلیہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، وہ تو مجھے بھی بتا دیجئے۔ سر ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ تقریباً 23 بار سے زائد ترامیم آ چکی ہیں، لیکن جتنی سنسنی اور جتنی راز و نیاز ان ترامیم میں رکھی گئی وہ ماضی میں نہیں دیکھنے میں آیا۔ آپ کو لگتا ہے اسی راز کی وجہ سے یا پھر جتنا اسے محفی رکھا گیا اس نے کنٹروورسی میں اضافہ کیا؟ میرا خیال ہے آپ نے 18ویں ترمیم کا دور نہیں دیکھا۔ 18ویں ترمیم جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو 8-9 مہینے ایک بند کمرے کے اندر ایک لارجر کمیٹی بیٹھی تھی جنہوں نے اوتھ لیا ہوا تھا، سارے ملک کی جماعتیں، ایجنسیز، میڈیا، یہ سب ایکسپلور کر رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔
میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، تو اس نے ڈیبیٹ کو ایک اور رنگ دے دیا ہے۔ یہ اتنا ہی سنجیدہ کام ہوتا ہے، اس میں ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنے یا اپنے اتحادیوں کے نمبر پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو یہ مسائل اس طرح فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوشش حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے، اتفاق رائے ہو جائے، کیونکہ اتفاق رائے بہتر قانون سازی دیتی ہے۔ کوشش کی ہے، خاص طور پر ایسا معاملہ جس طرح آئین کا ایشو ہے، آئینی معاملے میں اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، سب کی اونرشپ آ جاتی ہے، تو دیٹ ہیز اے لارجر امپیکٹ۔ لیکن اگر یہ ایسا ممکن نہ رہے جس طرح آج کل کے حالات میں پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ اکثریت لیتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر اسٹیٹ میں تو گورنمنٹ کے پاس پورے نہیں ہیں، لیکن اب جب پورے ہوں گے تو بل پاس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اب کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، جن شکوں پہ اعتراض تھا انہیں نکال دیا گیا ہے اور اب وہ مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اتفاق ہے۔ تو سر وہ کون سی خطرناک شکیں تھی جنہیں نکالا گیا، اور پہلے آپ کو حکومت نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا اس پر؟ اکرم، مجھے نہیں پتا، میں کیونکہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، میں پارلیمان میں بھی نہیں ہوں، لہذا مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ کل وہ ڈیٹیل کیا ہوئی، اور وہ بھی اتنی ہی بات کر سکتے تھے۔ اس کی تفصیل تو بھی کیونکہ ہاؤس میں لے نہیں ہوئی، کابینہ سے پاس نہیں ہوئی، تو میری جماعت کو پتا ہے، لیکن وہ نہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے پوری طرح۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، ذوالفقار علی بھٹو نے آئین ساز اسمبلی سے آخری خطاب میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اختیار کھلی چھوٹ پر مبنی نہیں ہے، ہم نے پارلیمان پر دو قدریں لگائیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک بنیادی حقوق اور دوسرا عدلیہ کی آزادی۔ لیکن اب تک جو مسودات سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے یا اس کے برعکس ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں، ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ آئین بنایا تھا، اتفاق کرایا تھا اس پہ، تو وہ اپنے عہد میں تھے، اور آج بھی بیسک وہی موجود ہے باتیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ اور ہم نے اسی لیے 18ویں ترمیم کر کے جو اس میں خامیاں پیدا کی گئی تھی ان کو دور کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہی آئینی حقوق جو آپ کے ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا، نہ چھیڑا جا سکتا ہے۔ رہی بات آزادی عدلیہ کی، کون ہے جو آزادی عدلیہ کو ٹچ کر رہا؟ کسی کو کوئی جرت نہیں ہے۔ آزادی عدلیہ یا آزادی اظہار، یہ سارا کچھ آزادی انصاف، اور یہ تو آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے، تو کون اس کو وائلیٹ کرے گا؟ عدلیہ کتنی آزاد ہے، کتنے آزاد فیصلے دیتی رہی ہے، خود انہوں نے اپنی آزادی کو کتنا استعمال کیا، یہ الگ بات ہے، ایک بحث ہے اس پہ، لیکن بالکل اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ملک میں نظام کیسا ہوگا، معاشی نظام کیسا ہوگا، مالی نظام کیسا ہوگا، عدالتی نظام کیسا ہوگا، عوام کی فلاح اور بہتری کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، قانون کیسے ہوں گے، یہ کام صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں کا، یعنی پارلیمان کا ہے۔ یہ نہ جوڈیشری کا ہے، یہ نہ ایگزیکٹو کا ہے، یہ نہ فوج کا ہے، یہ نہ کسی اور ادارے کا ہے۔ جمہوریت میں یہ خالصتاً یہ رائٹ صرف اور صرف پارلیمان کا ہے۔ پارلیمان اس کو جب چاہے تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ آئین بنایا پارلیمنٹ نے تھا، اس کو امینڈ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ یہ عدالت اسی تشکیل اسی کے خواب کی ہے جو آئین کے اندر دی گئی تھی، اسی خواب کی تشکیل ہے سپریم کورٹ۔ اس کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، اس کو یوں بھی رکھ سکتی ہے، اس کے قانون، اس کے طریقہ کار کو بھی بدل سکتی ہے، قانون بھی بدل سکتی ہے پارلیمنٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے، اسی آئین میں درج ہے، اور یہ ویسے بھی دنیا کے اندر جمہوری معاشروں میں یہ ادروائز بھی ہے، اور اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔